بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پیارے بچوں ہم لفظ نبی کا لغوی معنی پڑھیں گے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی لفظ لغوی بولا جائے تو آپ نے اس سے لغت والا معنی مراد لینا ہے۔ لغوی لفظ لغت سے ہے، لغت ان آوازوں کا نام ہے جن کے ساتھ ہر قوم دوسری قوم پر اپنے غراض و مقاصد کا اظہار کرے۔ تو لفظ نبی کی دو صورتیں ہیں۔ لفظ نبی کی دو صورتیں، بعض علماء نے فرمایا کہ لفظ نبی جو یہ جامد ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ لفظ نبی مشتق ہے۔ جامد کا معنی ہے کہ ایسا لفظ جو کسی سے نہ بنایا جائے، نہ اس سے کوئی بنایا جائے لفظ، نہ وہ لفظ کسی سے بنایا جائے، تو ایسے لفظ کو جامد کہا جاتا ہے۔ جو نہ تو خود کسی سے بنے نہ اس سے کوئی لفظ بنے، تو ایسے لفظ کو جامد کہتے ہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ نبی جامد ہے، یعنی یہ کسی سے نہیں بنا۔ تو اگر لفظ نبی جامد ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے واسطہ۔ پھر نبی کو نبی اس لیے کہیں گے کہ نبی بھی اللہ رب العزت تک پہنچنے میں واسطہ بنتا ہے، اس لیے نبی کو نبی کہا جائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ نبی جو ہے یہ مشتق ہے۔ اچھا، مشتق جو لفظ ہے نا، مشتق کا مطلب ہے نکالا ہوا، ایسا لفظ جو کسی سے نکالا گیا ہو۔ مشتق جو لفظ کسی سے نکالا جائے اسے کہتے ہیں مشتق۔ اور جو نکالا ہوا لفظ ہے جو مشتق ہے، وہ جس سے نکالا جائے گا اسے کہیں گے مشتق منہ۔ مشتق منہ، مشتق نکالا ہوا، اور وہ جو لفظ نکالا جائے گا، جس سے نکالا جائے گا اسے کہیں گے مشتق منہ۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ نبی جو ہے یہ مشتق ہے۔ پھر انہوں نے اس کے مبدا ہے اشتقاق، یعنی جس سے یہ لفظ بنا ہے، وہ دو لفظ ذکر کیے۔ تو فرماتے ہیں کہ لفظ نبی یہ بنا ہے نابعن سے، اور نابعن کا معنی ہے غیب کی خبر دینا۔ تو پھر اس اعتبار سے نبی کو نبی اس لیے کہا جائے گا کہ لفظ نبی جو ہے، بلکہ نبی جو ہے وہ بھی امور غیبیہ کی خبر دیتے ہیں، اس لیے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مبدا ہے اشتقاق، ذکر کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ لفظ نبی جو ہے یہ نبون سے مشتق ہے، اور لغت میں نبون کا معنی ہے بلند شان کا مالک ہونا، بلند ہونا۔ تو پھر اس اعتبار سے نبی کو نبی اس لیے کہا جائے گا کہ نبی کا مرتبہ اور مقام اپنی امت میں سب سے بلند تر ہوا کرتا ہے، اس لیے نبی کو نبی کہیں گے۔ یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ اب آپ اپنی عبارت دیکھیں نوٹس میں۔ چوتھا لیکچر، موضوع لفظ نبی کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، آج صرف لغوی معنی پڑھیں گے۔ لفظ نبی کی دو صورتیں ہیں کہ لفظ نبی اس میں جامد ہے یا اس میں مشتق ہے۔ اگر اس میں جامد ہے تو اس کا معنی ہوگا واسطہ۔ تو پھر نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی بھی اللہ تعالی جل مجدہ الکریم تک رسائی حاصل کرنے کا ایک واسطہ ہوتا ہے، اس لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ جب یہ لفظ نبی جامد ہوگا تو پھر اس کا معنی ہوگا واسطہ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ نبی جو ہے یہ اس میں مشتق ہے، یعنی اس کو کسی سے نکالا گیا ہے۔ آگے اس کے مبدا ہے اشتقاق بیان کرنے لگے۔ مبدا ہے اشتقاق کا معنی ہے جس سے اس لفظ کو نکالا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ نبی اس میں مشتق ہے تو پھر اس کے مشتق منہ، یعنی جس سے یہ لفظ بنایا گیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ نبی جو ہے یہ نابعن سے مشتق ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ نبی جو ہے یہ نبون سے مشتق ہے۔ اگر لفظ نبی کو نبعن سے مشتق مانے تو اس کا معنی ہوگا خبر دینے والا۔ نبعن سے مشتق مانے لفظ نبی کو تو پھر اس کا معنی ہوگا خبر دینے والا۔ اس لحاظ سے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی امور غیبیہ کی خبر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر لفظ نبی کو نبون سے مشتق مانے کہ یہ لفظ نبی نبون سے بنا ہے، تو پھر نبون کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ نبون کا معنی لغت میں کیا ہے؟ بلند ہونا۔ پس نبی کو پھر نبی اس لیے کہیں گے کہ نبی کا مرتبہ اور مقام اپنی امت میں سب سے بلند ہوتا ہے، اس لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے لفظ نبی کا لغوی معنی پڑھا۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز لفظ نبی کا اصطلاحی معنی پڑھیں گے۔ اس کو اچھی طرح یاد کریں، اور دونوں اس میں جامد کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اور اس میں مشتق کے حوالے سے جو لفظ نبی پہ گفتگو کی، اسے اچھی طرح یاد کریں۔
هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام.